السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہمارے پاس تلنگانہ کے ٹی جی ٹی یعنی ٹیچر اہلیتی امتحان جنوری 2026 میں شرکت کے خواہش مند افراد کے لیے کچھ بہت ہی کام کی معلومات ہے۔ ہمارے سامنے اس امتحان کی ہدایات کا ایک پورا پلندہ ہے اور ہمارا مقصد صرف ان کو پڑھنا نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں اترنا ہے۔ تو چلیں اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر امیدوار ان ہدایات کو آخری وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ امتحان کی آدھی تیاری ذہنی ہوتی ہے اور ان اصولوں کو سمجھنا اسی ذہنی تیاری کا پہلا قدم ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں امتحان کے دن سے بھی پہلے کی تیاری سے۔ ذرائع میں سب سے پہلی بات ہال ٹکٹ کے بارے میں ہے۔ صاف لکھا ہے کہ ہال ٹکٹ پر وہی معلومات ہوں گی جو آن لائن فارم میں بھری گئی تھیں۔ جی، اور اس کی ایک ایک تفصیل کی ذمہ داری امیدوار پر ہے۔ اچھا، مطلب نام کی سپیلنگ سے لے کر تاریخ پیدائش تک سب کچھ؟ بالکل، ہر چھوٹی چیز۔ اور یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ ہال ٹکٹ کا مل جانا یا امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل جانا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ امیدوار اہل ہے۔ اہلیت کی جانچ پڑتال کا مرحلہ بالکل الگ ہے جو بعد میں ہوگا۔ یہ صرف امتحان میں داخلے کا ایک پاس ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں امتحان کے دن پر۔ مرکز پر پہنچنے کے وقت کے بارے میں ہدایات بہت سخت ہیں۔ امتحان سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے پہنچنا لازمی ہے۔ جی، صبح والے سیشن کے لیے 7:30 بجے اور دوپہر والے کے لیے 12:30 بجے۔ 2 گھنٹے پہلے؟ اتنا جلدی کیوں؟ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ 2 گھنٹے پہلے بلا کر بٹھانے کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ یہ وقت بائیو میٹرک رجسٹریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہر امیدوار کی تصویر اور انگوٹھے کا نشان؟ بالکل، یہ پورا عمل امتحان کو شفاف بنانے اور کسی بھی قسم کی دھوکہ دڑی کو روکنے کے لیے ہے۔ اور یہاں معاملہ واقعی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی پابندی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ صبح کے سیشن کے لیے گیٹ ٹھیک 8:45 بجے اور دوپہر کے لیے 2:45 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ جی، اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی وجہ ہو، 1 منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ مطلب اگر کسی کی گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہو گیا تو 1 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ یہ سخت ضرور لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ جب ہزاروں لوگ امتحان دے رہے ہوں تو ایک شخص کے لیے رعایت دینا باقی سب کے لیے ناانصافی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو سب کے لیے ایک برابر کا میدان تیار کرتا ہے۔ اسی بائیو میٹرک کے عمل سے جڑی ایک اور ہدایت ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگی۔ کون سی؟ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھوں پر مہندی، سیاہی یا کوئی اور رنگ نہ لگائیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے نا؟ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت عملی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امتحان لینے والے ادارے نے کتنی باریکی سے سوچا ہے۔ کیسے؟ مہندی یا سیاہی کی وجہ سے بائیو میٹرک سکینر کو انگوٹھے کا نشان ٹھیک سے پڑھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اس سے رجسٹریشن کے عمل میں غیر ضروری تاخیر ہوگی، جس سے امیدوار کی اپنی پریشانی بڑھے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی ہدایت ہے جو ایک بڑے مسئلے سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت پر پہنچ گئے، بائیو میٹرک بھی ہو گیا۔ اب اندر کیا لے کر جانا ہے؟ اس کی فہرست حیرت انگیز طور پر بہت چھوٹی ہے۔ ہاں، صرف 3 چیزیں۔ ایک کالا یا نیلا بال پوائنٹ پین، ہال ٹکٹ اور ایک اصلی شناختی کارڈ جس پر تصویر ہو۔ شناختی کارڈ کے لیے بھی آپشنز دیے گئے ہیں: آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ وغیرہ۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اصلی ہو، فوٹو کاپی نہیں۔ جو چیزیں لانی ہے اس سے کہیں زیادہ لمبی فہرست ان چیزوں کی ہے جو نہیں لانی ہے۔ بالکل، اور اس فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ کیلکولیٹر، اسمارٹ واچز، یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ سیل فون کے بارے میں ہے۔ خاص طور پر لکھا ہے کہ چاہے وہ سوئچ آف ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہیں ڈر ہے کہ کوئی سوئچ آف فون سے بھی نقل کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ نیت پر نہیں بلکہ امکان پر مبنی اصول ہے۔ اچھا۔ اگر فون موجود ہے تو اس کے استعمال کا امکان بھی موجود ہے، چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ کاغذ کے کھلے اور آگ بھی منع ہے، رف کام کے لیے بھی؟ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ رف کام کے لیے سفید کاغذ مرکز میں ہی دیا جائے گا اور اسے امتحان کے بعد واپس بھی کرنا ہوگا۔ اچھا۔ یہ بھی شفافیت کو یقینی بنانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی امیدوار باہر سے کوئی مواد اندر نہ لا سکے یا امتحانی سوالات باہر نہ لے جا سکے۔
تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہال میں بالکل خالی ہاتھ جائیں گے اور قیمتی سامان رکھنے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی جائے گی۔ بالکل۔ اب فرض کریں کہ امیدوار اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا ہے اور کمپیوٹر آن ہے، اس کے بعد کیا؟ سب سے پہلا کام جو اکثر لوگ جلدی میں نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اسکرین پر دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھنا۔ بالکل، لوگ اکثر آئی اگری پر کلک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں ایسا کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ ان ہدایات میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں، کسی سوال کو بعد میں دیکھنے کے لیے کیسے نشان زد کرنا ہے۔ یہ سب سمجھے بغیر امتحان شروع کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ چلیں اب اس سوال پر آتے ہیں جو ہر کمپیوٹر بیسڈ امتحان دینے والے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر امتحان کے دوران میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ کسی بھی امیدوار کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ خوش قسمتی سے اس کا حل ان ہدایات میں موجود ہے۔ اگر کمپیوٹر میں کوئی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کا مسئلہ ہوتا ہے تو امیدوار کو صرف ہاتھ کھڑا کر کے نگران کو بلانا ہے۔ اور اگر مسئلہ فوراً ٹھیک نہ ہوا تو امیدوار کا کمپیوٹر بدل دیا جائے گا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی مسئلہ رپورٹ ہوگا، اسکرین پر چلنے والا ٹائمر رک جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر بدلنے میں جتنا بھی وقت لگے گا وہ امیدوار کے کل وقت میں سے نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ آپ کا وقت تکنیکی خرابی کی وجہ سے ضائع نہیں ہوگا۔ جی، یہ سسٹم کا سیفٹی نیٹ ہے۔ اب ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں نقل کرنے یا کسی دوسرے کی جگہ امتحان دینے کے بارے میں بہت سخت وارننگ ہے۔ جی نہیں، یہ صرف امتحان سے نکالے جانے کی دھمکی نہیں ہے، اس کے نتائج بہت دور رسیں۔ مطلب؟ اگر کوئی بھی امیدوار ایسی کسی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو نہ صرف اس کا امتحان منسوخ ہوگا بلکہ اسے مستقبل کے تمام امتحانات کے لیے بھی بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، اس کے خلاف پبلک ایگزامینیشن ایکٹ کے تحت مجرمانہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تو یہ ایک قانونی جرم بن جاتا ہے۔ بالکل، اس کا مقصد یہ واضح پیغام دینا ہے کہ امتحانی نظام کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ صرف قوانین کی ایک فہرست نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہے جہاں ہر کسی کو اپنی قابلیت ثابت کرنے کا برابر کا موقع ملے۔ یہ اصول نظام پر لوگوں کا بھروسہ قائم رکھتے ہیں۔ امتحان ختم ہونے کے بعد بھی کچھ اصول لاگو ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی، کوئی بھی امیدوار صبح کے سیشن میں 11:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کے سیشن میں 4:30 بجے سے پہلے ہال نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس نے اپنا پرچہ مکمل ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ جی ہاں، اس کا مقصد بھی نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی جلدی باہر جا کر سوالات کے بارے میں معلومات باہر نہ پہنچا دے۔ اور ایک بہت ہی اہم مشورہ آخر میں دیا گیا ہے، اپنے ہال ٹکٹ کو سنبھال کر رکھیں۔ ہاں، کیونکہ TGTET جنوری 2026 کے سکورز کی میعاد تا حیات ہوگی، ویلڈ فار لائف ٹائم۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہال ٹکٹ اب صرف ایک امتحانی پرچی نہیں بلکہ آپ کی کیریئر کا ایک اہم اور مستقل دستاویز بن گیا ہے۔ ذرائع میں کچھ خصوصی سہولیات کا بھی ذکر ہے، جیسے معذور امیدواروں کے لیے۔ ہاں، 40% یا اس سے زیادہ معذوری والے امیدواروں کو ایک معاون یعنی اسکرائب کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اور ایک آخری ٹیکنیکل نقطہ زبان کے بارے میں تھا۔ جی، کہ اگر کسی سوال کے انگریزی ورژن اور زبان اوول جیسے تیلگو یا اردو کے ورژن میں کوئی فرق یا تضاد پایا جاتا ہے تو انگریزی ورژن کو ہی حتمی مانا جائے گا۔ صحیح، تاکہ ترجمے کی غلطیوں سے کوئی الجھن نہ ہو۔ بالکل۔ تو جب ہم ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیابی صرف کتابیں پڑھنے پر منحصر نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کامیابی کا ایک بڑا حصہ ان اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے پر بھی ہے۔ یہ ہدایات رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ ایک روڈ میپ ہے۔ بالکل، انہیں جاننے سے امتحان کے دن کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور امیدوار اپنی پوری توانائی صرف سوالات حل کرنے پر لگا سکتا ہے۔ وقت پر پہنچنے سے لے کر مہندی نہ لگانے تک ہر اصول ایک ہموار، منصفانہ اور شفاف عمل کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے سامعین کو اس سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ان ذرائع میں امیدواروں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے، لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔
آپ کے خیال میں امتحانی اتھارٹی کو اپنے اوپر کون سے اصول اور ذمہ داریاں اسی سختی سے عائد کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ عمل ان کی طرف سے بھی اتنا ہی ہموار اور شفاف ہو، جیسے کہ غلطیوں سے پاک سوالیہ پرچے یا تکنیکی خرابیوں سے پاک مراکز؟ اور نتائج کا بروقت اعلان؟ بالکل، آخر یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے نا؟